السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآنی مضامین پر مشتمل اس کتاب میں سے انشاءاللہ چند آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد ان کی مختصر سی تفسیر اور ان سے حاصل ہونے والے اسباق اور درس ہدایت آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں امانت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور آدمی نے اس کو اٹھا لیا۔ بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور تاکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ امانت جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر پیش فرمایا، تو ان سبھوں نے خوف الہی سے ڈر کر اس امانت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے امانت کی اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ امانت در حقیقت کیا چیز تھی؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں، مگر حضرت علامہ عارف باللہ شیخ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس امانت کی سب سے بہترین تفسیر یہ ہے کہ وہ امانت شرعی پابندیوں کی ذمہ داری، یعنی شریعت پر عمل کرنا، یہ امانت کی تفسیر ہے۔ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شریعت کی پابندیوں کو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے روبرو پیش فرمایا، تو ان تینوں نے عرض کیا کہ اے باری تعالی، ہمیں اس بار گراں کے اٹھانے میں کیا حاصل ہوگا؟ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان احکام شریعت کی پابندی کرو گے تو تمہیں بہترین صلہ اور انعام عطا کیا جائے گا، اور اگر تم شریعت کے حکموں کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ تو تینوں نے، یعنی آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں نے جواب میں عرض کیا تواضع انکساری کرتے ہوئے کہ اے باری تعالی، ہم تو بہرحال تیرے حکم کے فرما بردار ہیں، باقی ثواب و عذاب سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن خوف الہی سے ڈر کر کانپتے ہوئے ان تینوں نے اس امانت کو قبول کرنے سے اپنی معذوری ظاہر کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کے سامنے پیش فرمایا، تو آپ نے بھی دریافت کیا کہ امانت کی ذمہ داری قبول کر لینے سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اچھی طرح اس کی پابندی کرو گے، شریعت کی پابندی کرو گے، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارو گے، تو تمہیں بڑے بڑے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور اگر تم نے نافرمانی کی تو طرح طرح کے عذابوں میں تمہیں گرفتار کیا جائے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس بار امانت کو اٹھا لیا، تو اس وقت اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم، میں اس سلسلے میں تیری مدد کروں گا۔ اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ ابلیس لعین نے سجدہ آدم علیہ السلام کے بارے میں خدا کا حکم ماننے سے انکار کیا۔ اس نے جب اللہ تعالی نے اسے حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، اس نے انکار کیا، تو وہ راندہ درگاہ الہی ہوا، اللہ تعالی کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا، دونوں جہاں میں مردود ہو گیا اور ملعون ہو گیا۔ مگر آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں نے امانت کو اٹھانے کے بارے میں حکم الہی ماننے سے انکار کر دیا،
تو وہ بالکل معتوب نہیں ہوئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی ایک طرف ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا راندہ درگاہ ہو گیا، ملعون مردود ہو گیا، اور ایک طرف آسمانوں زمین و پہاڑوں نے بھی بظاہر اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دیا لیکن وہ معتوب نہیں ہوئے. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا راز یہ ہے، اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ابلیس کے انکار اور آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں کے انکار میں بہت بڑا فرق ہے. کیونکہ ابلیس کا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرنا تھا وہ بطور استکبار و تکبر کے تھا. یعنی اس نے یہ کہا تھا اے رب تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی سے بہتر ہے، لہٰذا میں اس سجدہ نہیں کر سکتا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. اور آسمانوں وغیرہ کا انکار بطور استصغار یعنی تواضع انکساری کی وجہ سے تھا. یعنی ابلیس نے اپنے کو بڑا سمجھ کر سجدہ آدم علیہ السلام سے انکار کیا تھا، اور آسمانوں وغیرہ نے اپنے کو چھوٹا سمجھ کر بار امانت اٹھانے سے انکار کیا تھا. اور ظاہر ہے کہ تکبر وہ گناہ عظیم ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، اور تواضع انکساری وہ پیاری ادا ہے جو خداوند قدوس کو بے حد محبوب ہے. یہی وجہ ہے کہ ابلیس انکار کر کے عذاب دارین کا حقدار بن گیا، اور آسمانوں زمین وغیرہ انکار کر کے مورد عتاب بھی نہیں ہوئے بلکہ خدا کے رحم و کرم کے مستحق ہو گئے. اللہ اکبر! کہاں استکبار اور کہاں استصغار، کہاں تکبر اور کہاں تواضع، کہاں اپنے کو بڑا سمجھنا اور کہاں اپنے کو چھوٹا سمجھنا، دونوں میں بہت عظیم فرق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچائے اور تواضع کا خوگر بنائے، آمین یا رب العالمین. ایک اور قرآن تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام کا ایک خاص معجزہ اور ان کی سلطنت کا ایک خصوصی امتیاز یہ ہے کہ ان کے زیر نگی صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع فرمان تھے، اور سب آپ کے حاکمان اقتدار کے زیر حکم تھے. اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی تھی. کون سی دعا تھی؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کے لیے بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا مقبول فرما لی اور آپ کو ایسی عجیب و غریب حکومت اور بادشاہی عطا فرمائی کہ نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی نہ آپ کے بعد کسی کو میسر ہوئی. یہ ظاہراً، ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیاوی اخروی زمین آسمانی نعمتیں وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی، اور جس کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقوں اور آپ کے طفیل ہی سے ملا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بخاری شریف کتاب الانبیاء کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ گزشتہ رات یعنی کل رات کو ایک سرکش جن نے یہ کوشش کی کہ میری نماز میں خلل ڈالے، میری نماز میں مجھے پریشان کرے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس پر قابو دے دیا اور میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا. سبحان اللہ. اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب دن میں اس کو دیکھ سکو. مگر اس وقت مجھ کو اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي. یہ یاد آتی ہی میں نے اس کو چھوڑ دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ خداوند قدوس تبارک و تعالی نے تمام انبیاء و رسول کے خصائص و معجزات اور خصوصی امتیازات و کمالات مجھ میں جمع فرما دیے ہیں، اس لیے قوم جن کی تسخیر پر بھی مجھ کو قدرت حاصل ہے، لیکن چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس اختصاص کو اپنا خصوصی طغرہ امتیاز قرار دیا ہے، اس لیے میں نے اس سلسلے کا مظاہرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا. قرآن شریف کی ان آیتوں میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس معجزانہ اقتدار و حکومت کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. اور شیطان یعنی سرکش جنوں میں سے ہم نے مسخر کر دیے وہ جو اس سلیمان علیہ السلام کے لیے غوطے لگاتے ہیں اور بیش قیمت سمندری سامان
موتی وغیرہ سمندر کی تہ سے نکالتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سے کام انجام دیتے، اور ہم ان کے نگران و نگہبان ہیں۔ اسی طرح سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ۔ اور جنوں میں سے وہ تھے جو ان کی خدمت انجام دیتے تھے ان کے پروردگار کے حکم سے، اور جو کوئی ہمارے حکم کے خلاف کج روی کرے ہم اس کو دوزخ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ جن ان کے لیے بناتے تھے وہ جو چاہتے تھے محرابیں اور تصویریں اور بڑے بڑے لگن جو حوضوں کے مانند تھے، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی برائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہیں۔ اور سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَحُشِّرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور اکٹھے کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنوں میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے، اور وہ درجہ بدرجہ کھڑے کیے جاتے ہیں۔ سورہ صاد میں اس طرح ارشاد فرمایا وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اور مسخر کر دیے سلیمان علیہ السلام کے لیے شیاطین یعنی سرکش جن، ہر قسم کے کام کرنے والے، عمارت بنانے والے اور دریا میں غوطہ لگانے والے، اور وہ سرکش جن جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، یہ ہماری عطا ہے، چاہے اس کو بخش دو، چاہے رو کے رکھو، اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ اس سے کیا ہمیں درس ہدایت ملتا ہے کہ بعض ملحدین جن کو معجزات کے انکار اور انکار جن کا مرض ہو گیا ہے، وہ لوگ ان آیتوں کے بارے میں عجیب و غریب مضحکہ خیز باتیں بکتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جن سے مراد انسانوں کی ایک ایسی قوم ہے جو اس زمانے میں بہت قوی ہیکل اور دیو پیکر تھی، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی کے قابو میں نہیں آتی تھی۔ اور حیوانات کی تسخیر کے بارے میں یہ بکتے ہیں کہ قرآن میں اس سلسلے کا ذکر صرف ہدہد سے متعلق ہے، اور یہاں ہدہد سے مراد پرند نہیں ہے، بلکہ ہدہد ایک آدمی کا نام تھا جو پانی کی تفتیش پر مقرر تھا۔ یہ جاہلانہ تفسیر کرتے ہیں، تفسیر بنائے نام۔ اس قسم کی لغویات اور رقیق باتیں کرنے والے یا تو جذبہ الحاد میں قصداً قرآن شریف کی نعوذ باللہ تحریف کرتے ہیں، یا قرآن شریف کی تعلیمات سے جاہل ہونے کے باوجود اپنے دعویٰ بلا دلیل پر اصرار کرتے رہتے ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ قرآن شریف نے جن کے متعلق جا بجا بصراحت یہ اعلان کیا ہے کہ وہ انسانوں سے جدا اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ صرف ایک آیت پڑھ لو جو اس بارے میں قول فیصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جن کا الگ سے ذکر فرمایا، انسانوں کا الگ ذکر فرمایا، یعنی ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ خدا کے عبادت گزار بنے۔ دیکھ لو اس آیت میں جن کو ایک انسان سے جدا ایک مخلوق ظاہر کر کے دونوں کی تخلیق کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا کہ جن انسانوں ہی میں سے ایک قوی ہیکل قوم کا نام ہے، غور کیجئے کہ یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے۔ اسی طرح جب ہدہد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صاف طور پر پرند فرمایا ہے کہ ہدہد پرند کا نام ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، طیر کہتے ہیں پرندے کو، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا۔ تو اس تصریح کے بعد کسی کو کیا حق ہے کہ اس کے خلاف کوئی رقیق اور لچر تعبیل کرے اور یہ کہے کہ ہدہد پرند نہیں تھا بلکہ ایک آدمی کا نام تھا؟ سوچے کہ مغرب زدہ ملحدوں کا علم ہے یا ان کی جہالت کا قطب مینار ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے کلام کی صحیح تفسیر سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔